بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 4 واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کون سے ہیں؟ کہنے لگے ایک نوجوان کے ہاتھ میں چراغ تھا، تو میں نے نوجوان سے سوال کیا بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو جیسے ہی میں نے یہ پوچھا یہ روشنی کہاں سے آئی تو اس نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا اور کہنے لگا حضرت جہاں چلی گئی وہاں سے آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے حاضر جوابی کے اوپر آج تک حیران ہوں۔ ایک مرتبہ 10-12 سال کی لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، میں مسجد میں جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت میں پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، اب ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے اس لڑکی کی بات مجھے آج تک کی یاد ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزر گئی۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا اے اللہ کی بندی تجھے شرم نہیں آئی؟ دھیان نہیں، ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دی، مجھے چھوڑ دیا اور میں اس وقت غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنے گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو، کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھ میرا چہرہ رہے ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔ نیچے منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہو اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے دے، ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا۔ ہماری نماز کی توجہ کا عالم ہونا یہ چاہیے تھا اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کا تیری اس پر نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی خبر نہ ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بستی کے قریب ایک بند بندھا ہوا تھا، یعنی سیلاب آتا بستی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے لوگوں نے بند باندھ دیا۔ ایک دفعہ پانی بہت زیادہ آ گیا اور ایک جگہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بند ٹوٹ نہ جائے، لہٰذا لوگ ان کے پاس گئے کہ جی حضرت جی دعا کرے کہیں بند ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ وہاں پر کچھ چیر سا معلوم پڑ رہا ہے۔ تو حضرت وہ اپنا کدال لے کر آئے اور اس جگہ کو دیکھا جہاں سے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، تو اس کو کھودنا شروع کیا۔ لوگ حیران کہ حضرت ہم تو آپ کو اس لیے لائے کہ بند ٹوٹے نہ، آپ تو الٹا کھود رہے ہیں۔ کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، اگر میرے رب کو توڑنا منظور ہے تو میں خود ہی کیوں نہ توڑوں؟ تو ان کی یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئی اور پانی گھٹنا شروع ہو گیا، سیلاب جہاں سے آیا تھا وہی واپس ہو گیا۔ اللہ والے سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں، اس لیے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے اگر غم بھی ملتا ہے تو ہم اس کے اوپر اللہ کی طرف سے صبر کریں کہ اللہ مجھ کو یہ غم تیری طرف سے ملا ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں۔ اللہ سے غم نہ مانگے لیکن آ جائے تو صبر کرے، اگر نعمت ملی تو شکر ادا کرے، اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ اللہ رب العالمین آپ کی حقیقی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائیں۔ ان کی وفائیں پیاری
ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں